بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2224 ہے اور آج سورہ نوح کی 5 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 10 تا 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، چنانچہ میں نے کہا تم مغفرت مانگو، ربکم اپنے رب سے، انہو بلا شبہ وہ، کان غفارا بڑا بخشنے والا ہے، یرسل السماء وہ بھیجے گا بارش علیکم تم پر، مدرارا موسلادھار، وَيُمْدِدْكُمْ اور وہ بڑھائے گا تمہیں، بِأَمْوَالٍ ساتھ مالوں کے، وَبَنِينَ اور بیٹوں کے، وَيَجْعَلْ اور وہ پیدا کرے گا، لَكُمْ تمہارے لیے، جنات باغات، وَيَجْعَلْ لَكُمْ اور بنائے گا کرے گا تمہارے لیے، انہارا نہریں، مَا لَكُمْ کیا ہے تمہیں، لا ترجونا تم عقیدہ نہیں رکھتے، للہ اللہ کے لیے، وقارا وقار کا، وقد خلقکم حالانکہ اس نے پیدا کیا تمہیں، اطوارا مختلف مرحلوں میں۔ ترجمہ یوں ہے، چنانچہ میں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہاری خاطر نہریں مہیا کر دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت سے بالکل نہیں ڈرتے، حالانکہ اس نے تمہیں تخلیق کے مختلف مرحلوں سے گزار کر پیدا کیا ہے۔ ان 5 آیتوں میں 8 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو۔ دوسری بات، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا۔ تیسری بات، یقین جانو وہ بہت بخشنے والا ہے۔ چوتھی بات، تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا۔ پانچویں بات، تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا۔ چھٹی بات، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی عظمت سے بالکل نہیں ڈرتے۔ ساتویں بات، تمہارے خاطر نہریں مہیا کرے گا۔ آٹھویں بات، حالانکہ اس نے تمہیں تخلیق کے مختلف مرحلوں سے گزار کر پیدا کیا۔ بزرگان محترم، بات چل رہی ہے سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آپ کی دعوت کا انکار کرتی رہی تو حضرت نوح علیہ السلام مختلف بشارتوں کے ذریعے انہیں ایمان کی طرف بلانے لگے۔ چنانچہ فرمایا کہ اے میری قوم، تم اپنے پروردگار سے اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگ لو اور سچے دل سے توبہ کر لو تو یقیناً وہ پروردگار تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یعنی استغفار کرو، اس لیے کہ استغفار یہ ایسا عمل ہے جس کے ذریعے بندہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، بشرطے کہ سچے دل سے توبہ کیا ہو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ استغفار گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو شوق دلانے کے لیے فرمایا کہ اگر تم نے یہ استغفار کا سلسلہ جاری رکھا تو وہ اللہ تم پر آسمان سے خوب بارش نازل فرمائے گا، یعنی تم پر رزق کے دروازے کھول دے گا
اور بے بہار رزق تم کو عطا کرے گا، اور تمہارے مال اور اولاد میں بھی اس استغفار کی وجہ سے برکتیں عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ تمہارے لیے باغات پیدا کر دے گا اور میٹھے پانی کے چشمے جاری کرے گا، جو تمہاری پیاس کو بجھانے کے ساتھ ساتھ تمہارے باغات کو بھی سیراب کرے گی، اور کثیر مقدار میں غلہ اور اناج پیدا کرے گی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں یہ سب نعمتیں میسر ہوں تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے کیے ہوئے گناہوں کی معافی مانگو، استغفار کرو، مغفرت طلب کرو، پھر وہ کیے ہوئے اپنے وعدے کو ضرور پورا کرے گا۔ استغفار کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے کو پریشانیوں سے نکال کر رزق عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر مشکل اور غم سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے رزق آنے کی اسے امید بھی نہ ہو۔ انسان دو چیزوں کے ذریعے اطاعت قبول کرتا ہے، ایک شوق سے اور دوسرا خوف سے۔ شوق اور رغبت تو حضرت نوح علیہ السلام نے دلا کر دیکھا، اپنی قوم کو خوب رغبت دلائی، خوب شوق دلایا، مگر یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائے، تو آپ نے انہیں خوف دلانا شروع کیا اور فرمایا کہ تمہیں آخر کیا ہو گیا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت سے ڈر نہیں لگتا، حالانکہ اس اللہ ہی نے تمہیں مختلف مراحل سے گزار کر اس دنیا میں لایا اور پیدا کیا ہے کہ تم پہلے ایک معمول سے نطفہ تھے، پھر دھیرے دھیرے اعضائے جسم بنتے گئے، پھر تم بچپن کی نازک دہلیز پر قدم رکھنے لگے، پھر اس نے تمہیں قوت و طاقت عطا کی، تم جوان ہوئے، اس کے بعد پھر سے اس نے تمہیں کمزور بنا دیا کہ تم بوڑھے ہو گئے۔ تو ذرا سوچو کہ تمہاری جان اس اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے کہ اس نے جب چاہا تمہیں مختلف حالات میں تبدیل کر دیا، اور تم اسے ایسا کرنے سے روک نہیں پائے، تو کیا تم اس اللہ کو عذاب دینے سے روک پاؤ گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر تم کیوں اس کی اطاعت قبول نہیں کرتے؟ آؤ میری قوم کے لوگوں، اطاعت کرو اپنے پروردگار کی، توبہ کرو اپنے گناہوں پر، مغفرت مانگو اپنے پروردگار سے، اور پروردگار تمہارے اوپر رحمت کی بارش نازل کرے گا، تمہیں اولاد بھی عطا کرے گا، باغات بھی عطا کرے گا، چشمے بھی جاری کرے گا، تمہاری ساری ضرورتوں کو پورا کرے گا، اور تم کو پاک و صاف کرے گا، تمہاری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ قوم کے لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو تسلیم نہیں کیا۔ پھر آگے کیا ہوتا ہے اور کیا کہا جاتا ہے اگلے درس میں آپ سنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔